السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج ہم بنا رہے تھے بیف برگر۔ میری چھوٹی سسٹر آئی ہوئی ہے اسلام آباد والی، تو ہم لوگوں نے سوچا چلو آج ہم سب بیف برگر بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ عید پہ نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے خود تو بہت مزے کیے ہیں۔ تو وہ ظاہر اپنے گھر کر رہی ہوگی، لیکن ایک اکٹھے بہن بھائی جو پارٹی کرتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہوتے ہیں، وہ اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ پھر میرے بچے بھی تھے، اس کے بھی 2 بچے ہیں، پھر جو ہمارا ایک بھائی ہے اس کی شادی ہے، اس کے بھی 2 بچے، مطلب ہم 3 بڑے بہن بھائی ہیں نا، تو ہم تینوں کی شادیاں ہوئی ہیں، تو ہم تینوں کے 2 بچے ہیں، 3 بول رہی ہیں، 2 بچے ہیں، اور باقی ابھی ہمارے انمیرڈ جو ہے نا وہ 3 بہن بھائی ہیں۔ تو بڑا مزہ آ رہا تھا، سارے ہم اکٹھے ہوئے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر یہ جو ہے نا قیمہ وغیرہ جو ہے پہلے میں نے نکال دیا تھا، اور اس کو اچھے سے صاف کر دیا تھا، اور پھر میں نے پیاز وغیرہ کاٹ دیا، ہری مرچیں کاٹ دی۔ پھر میں نے اپنی سسٹر کو کہا، میں کہا تم ڈالتی جاؤ قیمہ اور میں چاپ کرتی ہیں، چاپ ہو گیا تھا۔ اچھا، میں نے اس کنڈیشن پہ قیمے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، اگر میں لگاؤں تو میں گلوز کے ساتھ لگاتی ہوں، کیونکہ میری سکن ہاتھوں کی بہت سینسیٹیو ہے، کہ میرے ہاتھوں پہ نا مرچیں لگنے لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح لگتی ہیں کہ اگر میں مرچوں والے قیمے میں ہاتھ ڈال دوں تو قیمہ نہیں، کوئی بھی چیز ہو مرچوں والی، اور یہ جو برسات کا موسم ہے اس میں تو کچھ خاص طور پہ میرے ہاتھوں پہ زیادہ ہی لگتی ہیں، اوور سینسیٹیو ہو جاتے ہیں ہاتھ۔ تو پھر میں مما کو بول رہی تھی، میں کہا پلیز آپ آ جائیں، آپ کر دیں مسالہ وغیرہ مکس، اور ٹکیاں وغیرہ جو بیف کی بنانی ہے نا پیٹی کے لیے، تو وہ آپ نا پلیز آپ وہ خود بنا دیں۔ مما کہتی ہیں اوکے چلو ٹھیک ہے۔ ماما نے پھر یہ سارے مسالے ڈالے، یہ عام ریگولر گھر کے مسالے ہیں، کوئی انوکھا مسالہ نہیں ہے، بس ہم سوکھا دھنیا تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں، کہ یہ جو قیمہ وغیرہ گوشت ہوتا ہے نا، اس میں سوکھا دھنیا زیادہ ڈال دو نا، تو وہ ایک جو تلخی لگتی ہے نا کھانے کے بعد، سینے میں جلن، یہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، سارے جو اسپائس ہیں نا ان کو بیلنس کر دیتا سوکھا دھنیا، اور جسم میں تلخی وغیرہ نہیں لگتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں گوشت کھا کے یا قیمہ کھا کے پیاس بہت لگتی ہے، اگر آپ سوکھا دھنیا کا استعمال زیادہ کرو تو پھر اتنی پیاس نہیں لگتی، ایک نارمل آپ کو پیاس لگتی ہے جس طرح آپ روٹین میں پانی پیتے ہو۔ تو یہ سارے اسپائس وہ ہیں جو آپ کو سب کو پتہ ہیں اور سب کو نام آتے ہیں، اس لیے میں نے کوئی نام بول کے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، لال مرچیں، کٹی ہوئی مرچیں، سوکھا دھنیا، اور یہ تھوڑا سا یہ جو آپ کو یلو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا بیسن ہے بائنڈنگ کے لیے بھونا ہوا، تھوڑا سا بس، زیادہ نہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے مکس کر دی تھیں اس میں۔ اچھا، اب ہمارے پاس نا ایک چیز کی کمی تھی، بیف پیٹی تو ہم بنا رہے تھے لیکن ہمارے پاس چیز آج انفارچونیٹلی ختم ہو گئی تھی، ورنہ ہمارے پاس چیز نہیں ختم ہوتی، میری طرف بھی نہیں تھی اور میری ماما کی طرف بھی آج نہیں تھی۔ اگر میری طرف ہو تو پھر اگر ہم اس طرح بیٹھ کے اکٹھا کچھ کھا پی رہے ہو نا، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف لے جاتے ہیں چیز، کوئی بھی جو پڑی ہو، ضروری نہیں کہ چیڈر چیز یا موزریلا چیز کی میں بات کر رہی ہوں، کوئی ہو نا تو مطلب دوسرے کی طرف نہ ہو تو لانی مشکل ہو نا، پھر ہم ایک دوسرے کی طرف لے جاتے ہیں کہ چلو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی چیز لانے والی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ہم لے آتے ہیں۔ تو بس آج میری طرف بھی چیز نہیں تھی اور ماما کی طرف بھی نہیں تھی، اور بارش بھی آج ہو رہی تھی، اور اوپر سے فرائیڈے تھا۔ میرے بھائی صاحب جو جمعے پڑھ کے آرام سے لیٹے بیٹھے تھے، ایک بھائی کی میری تھی کہ طبیعت خراب تھی، اور جو دوسرا تھا اس کی وہ بڑے والا گھر پہ نہیں تھا، اور چھوٹے والا جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہ بیکری وغیرہ پہ نہیں جا سکتا تھا، جو ہمارا درمیان والا بھائی تھا وہی لا سکتا تھا، تو وہ بیمار پڑا ہوا تھا، اور کچھ فرائیڈے تھا، ہم لوگ خود بھی نہیں گئے ہیں لینے کے لیے۔ بس اب انشاءاللہ جلدی چیز بھی آئے گی، پھر میں آپ کو چیز کے ساتھ بھی دکھاؤں گی۔ اچھا، یہ ماما کے پاس نا یہ بیف پیٹی بنانے کے لیے ایک وہ سانچہ بولیں گے، ہاں، یا ہولڈر بول لیں، وہ ہے، تو ماما نا بالکل صحیح پرفیکٹ جو ہمارے بن کا سائز ہے نا اس سائز کا نا پیٹی بنا رہی تھیں، اور ماما نے نیچے شیٹ رکھ لی تھی، کیونکہ آپ شیلف پہ رکھ کے بناؤ نا پھر اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ماما اب یہ پیٹی بنائی جا رہی تھیں، اور ماما یہ بناتی جائیں گی، اور اس طرح ڈش میں رکھ کے نا تو مجھے دے رہی تھی کہ جاؤ لے جاؤ، یہ میں فریزر میں رکھ رہی تھی۔ اس کو نا تھوڑی دیر فریزر میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو شیپ ہے نا وہ ایک سیٹل ہو جاتی ہے، مطلب فریز ہونے سے ظاہر ہے وہ
ایک جگہ جم جاتا ہے نا تو وہ جب آپ فرائی کرتے ہو نا، فرائی کرنے کے لیے وہ ایک جگہ ایک جیسی شیپ رہتی ہے سارے پیٹی کی، تو تھوڑی دیر آپ فریزر میں رکھ دیں۔ مایونیز ہم نے گھر بنائی تھی، ہوم میڈ مایونیز، اور یہ میں نے پیاز کاٹے تھے اور یہ ان کو کیرملائز کیا تھا۔ یہ میرے سے تھوڑی سی ویڈیو نا اب اس طرح آ گئی ہے، تو چلیں آپ اس طرح بھی یوز کر دیکھ لیں۔ یہ جو ہے میری چھوٹی والی جو سسٹر ہے جو پنڈی سے آئی ہوئی ہے، یہ وہ توے کے اوپر ڈال رہی تھی۔ ہم نے کہا برتن بہت زیادہ گندے نہیں کرتے کیونکہ یہی توے کو ہم نے بعد میں ٹکیوں کے لیے یوز کرنا ہے، تو اسی کے اوپر ہی ہم کیرملائز کر دیتے ہیں پیاز کو۔ یہ میں اب اپنے ہاتھوں کے ساتھ سیٹ کر رہی تھی پیاز کو، اور اب جیسے یہ پیاز تھوڑے سے کیرمل وہ فرائی ہوں گے تو ہم اس کے اندر نمک، چاٹ مسالہ، کالی مرچ اور ساتھ میں تھوڑی سی شوگر ڈال دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پیاز جو ہے نا کیرملائز ہو جائیں گے اور یہ بیف برگر کے اوپر بہت اچھا لگیں گے۔ یہ بنس وغیرہ ہم نے منگوا لی تھی، پہلے ہم نے سوچا تھا وہ ڈان کے دوسرے والے بن منگواتے ہیں، پھر وہ ماشاء اللہ ہم گجرانوالہ کے لوگ ہیں تو اچھا خاصا کھاتے پیتے ہیں، تو ہم لوگ نا وہ کر رہے تھے کہ نہیں ہم لوگ نا بڑے والے بنس منگوائیں گے تاکہ سب کے پیٹ فل ہو جائیں، وہ چھوٹے بن سے نہیں فل ہوگا۔ تو پھر ہم نے یہ والے لوکل بنس منگوائے، پر بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا کیرملائز کرنے کے لیے پیاز اس کنڈیشن پہ آئے نا تو پھر آپ وہ مسالے وغیرہ ڈال دیں جو میں نے آپ کو بولا ہے، نمک، کالی مرچ اور چاٹ مسالہ، اور ساتھ میں تھوڑا سا وہ شوگر ڈالنی ہے، اس سے یہ صحیح کیرملائز ہو جاتے ہیں۔ اچھا میری ماما بول رہی تھی کہ تم نے نا یہ لاسٹ پہ شوگر ڈلوائی ہے، تمہیں شوگر پہلے ڈالنی چاہیے تھی، پھر پیاز وغیرہ ڈالنے چاہیے تھے تاکہ پیازوں کو نا شوگر اچھی طرح چپک جائے، دیر نہ لگے۔ میں نے کہا چلیں نیکسٹ ٹائم میں اس طرح کر لوں گی، اور مجھے لگتا ہے اس کنڈیشن میں نا ہمیں تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈالنا چاہیے، مجھے لگتا ہے۔ چلیں نیکسٹ ٹائم میں جب یہ اس طرح لیموں کا رس ڈالوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور کہ کیا فائدہ ہوا تھا۔ اچھا یہ نا اب ہم سب مل کے نا بنس کاٹ رہے تھے، اور بڑے آرام سے نا ہم نے بنس کاٹ لیے تھے، اور پھر میں اٹھ گئی تھی، میں نے کہا میں کوئی اور کام کرتی ہوں، تو میری چھوٹی سسٹرز دونوں مل کے نا یہ بنس کاٹ رہی تھیں، اور ماما نا یہ دیکھیں وہی کیرملائز جو توا تھا نا ہم نے اسی کے اوپر یہ رکھ دیا، اور ماما بول رہی تھی بس کرو میں رکھتی ہوں، تو یہ ماما نے نا پھر سارے بنس گرم کرنے سٹارٹ کر دیے ایک توے پہ، اور بڑا مزہ آیا۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے وہ فرائنگ والا میں نے آپ کو نہیں دکھایا ابھی تک کہ ہم نے پہلے فرائنگ کی تھی۔ ہاں یہ اب آ گیا وہ فرائنگ والا، یہ ہم نے فرائنگ کی، یہ ٹکیاں جو ہے نا جو فریزر سے دیکھیں اب ہم فریزر سے نکال کے لائے ہیں تو توے پہ رکھتے ہوئے ان کی شیپ نہیں خراب ہو رہی، تھوڑی سی بس فریز ہوئی تھی، ہم نے بہت زیادہ نہیں کیا۔ اگر آپ پہلے سے کر کے رکھ لیں شیپ بنا کے تو انہیں فریز کر دیں تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جس طرح ہم نے فوراً کیا نا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ بس اب یہ ماما اس طرح بناتی جائیں گی اور فرائی کرتی جائیں گی، بس اس کے بعد ہم نے ٹیبل سیٹ کیا، ٹیبل کے اوپر ہم نے سارا کچھ اکٹھا کر دیا تھا، جس میں بن تھا، مایونیز تھی، یہ ہری چٹنی میری چھوٹی سسٹر نے بنائی تھی، یہ پیاز تھے اور کیچپ وغیرہ، اور یہ وہ آپ کو تھکنس دکھا رہی تھی کہ ہم نے مایونیز بہت زیادہ تھک نہیں رکھی، تھوڑی رنی سی رکھی ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ ہم نے بنس گرم کر رہے تھے ساتھ کے گرم گرم نا سب کو دیتے جائیں، تو بس پہلے ہم نے بچوں کو دیے کیونکہ میرے 2 بچے تھے، 2 میری چھوٹی سسٹر کے تھے، تو 4 تو یہ ہو گئے تھے، اور جو میرا ایک بھائی ہے چھوٹا، جو ایک والے جو درمیان والا تھا اس کی تو طبیعت خراب تھی، اس نے تو کھایا نہیں، تو جو سب سے چھوٹا تھا وہ مطلب 5 برگر ہم نے پہلے اندر بنا کے ان کو بھیجے، وہ بچوں نے کھائے، مزہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے نا لاسٹ پہ بنائے کہ ہم لوگ آرام سے، پھر ہم نے بھابھی کا بنایا، بھابھی کو دیا، پھر اس کے بعد ہم سب نے نا بیٹھ کے آرام سے کھائے کہ ماما بس فرائی کرتی جا رہی تھی، یہ جیسے ہی فرائی ہوتی جائیں گی یہ انہی بنس پہ لگتی جائیں گی اور ہم لوگ سرو کرتے جائیں گے سب کو۔ تو یہ سب سے پہلے مایونیز لگائی، اچھا پہلے اس نے مایونیز لگائی تھی پر کم تھی، پھر اور لگا لی تھی اس نے۔ اچھا یہ پتہ کیا ہو رہا تھا، ایک کام کر رہا تھا، ایک کا بچہ رونے لگ گیا، وہ اٹھ کے گیا تو دوسرے نے اسی کام کو پکڑ لیا، مطلب مل جل کے کام کر رہے تھے۔ ابھی وہ میری چھوٹی والی بہن مایونیز لگا رہی تھی تو اس کا بیٹا رونے لگ گیا، پھر یہ میری سب سے چھوٹی والی سسٹر لگانے لگ گئی، اور پھر یہ ہم نے چٹنیاں وغیرہ لگائیں۔ اچھا جو بیف برگر ہوتا ہے نا وہ ذرا سوسی ہونا چاہیے، ڈرائی نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ سے بیف برگر کھایا نہیں جائے گا۔ اچھا میں نے میرے لیے تھا ڈبل پیٹی،
ہم نے بچوں کا بیچ ریڈی کر کے دے دیا تھا، کیونکہ کئی بچے تھے جو اندر پیاز نہیں ڈلوا رہے تھے، کئی بچے مایونیز نہیں ڈلواتے، صرف کیچپ ڈلوا رہے تھے، مطلب سب کے ہی نخرے الگ الگ چل رہے تھے۔ تو بس یہ ہم نے پھر میرا اور میرے پاپا کا بیف برگر جو تھا نا وہ ڈبل پیٹی تھا، کیونکہ مجھے ڈبل پیٹی اچھا لگتا ہے، مجھے سنگل پیٹی نہیں اچھا لگتا۔ تو باقی سب نے کہا ہم نے سنگل سنگل کھانا ہے۔ یہ ہم نے کیرملائز جو پیاز کیے تھے، یہ اب ہم نے بچوں کو نہیں دیے تھے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سبزیاں نکال دیتے ہیں اور ٹماٹر ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے ہم ٹماٹر ڈالتے نہیں۔ بس یہاں پہ کمی تھی تو بند گوبھی اور چیز کی تھی، اگر یہ 2 چیزیں ہوتی نا تو گیم اٹھ جاتی۔ بند گوبھی کی جگہ آپ آئس برگ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی بہت ٹیسٹ دیتی ہے، اور چیز ہوتی نا اور زیادہ مزہ تھا، لیکن یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے۔ آپ لوگ بھی پلیز گھر میں اس طرح بنائیں، سارے اکٹھے گیٹ ٹوگیدر کریں، بہت مزہ آتا ہے جب سب بہن بھائی مل کے کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ بچے بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نانوں کے گھر گئے تھے، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اب ہم چھوٹے ہوتے گاؤں جاتے ہوتے تھے اپنی نانوں کے گھر، اتنا مزہ آتا تھا نا، اور اب جب یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ظاہر ہے ان کی بھی میموریز بن رہی ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ اندر سے اس طرح کا تھا، بہت مزے کا تھا، میں ذرا سے اس کو پریس کرتی نا ایک پراپر جوس نکلتا۔ اور یہ جی ہمارے بھائی صاحب کا بچہ، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا، اور یہ دیکھنا اس کا بعد میں ایکسپریشن کہ بہت مزے کا، بہت مزہ آیا۔ آپ بھی بنائیے گا، شیئر کیجیے گا سب کے ساتھ یہ ویڈیو۔ اللہ حافظ، چینل کو لائک کرنا نہ